آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ ترجمہ، ثم پھر، بعثنا فعل ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے اٹھایا یا ہم نے زندہ کیا، تم کو، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا یا دوبارہ اٹھایا۔ من بعد، من سے، بعد موت تم کو، تمہاری موت کے بعد، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد یا تمہاری موت کے بعد۔ لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون فعل مضارع سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شاید کہ تم شکر کرنے لگو یا شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی ایک اور نعمت یاد کروا رہے ہیں، اپنا ایک اور احسان جتلا رہے ہیں۔ جہاں پچھلا پورے رکوع میں اور بہت ساری آیات میں بہت ساری نعمتیں، بہت سارے احسانات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یاد کروائے، ان کو جتلائے، اپنے احسانات یاد کروائے، اور احسانات جتلا کر اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نیک بندہ بننے کی ترغیب دی، حکم دیا کہ تم میرے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تو انہی احسانات میں سے اللہ رب العزت ایک اور احسان یاد کروا رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت کے اندر گزرا کہ بنی اسرائیل کے چنے ہوئے چنیدہ 70 آدمی جو تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، تو اس جرم میں، اس گستاخی میں اللہ رب العزت نے ایک بجلی کی گرج اور چمک کے ذریعے سے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور گریہ زاری کے بعد ان سب کو اللہ رب العزت نے دوبارہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی عطا فرما دی۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر ہی زندہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور اسی احسان کو اللہ رب العزت جتلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر اتنے زیادہ احسان کیے کہ ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور زندہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ربوبیت کو اور مجھے اپنا معبود اور پروردگار مان لو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔